علیہ السلام کو اللہ نے زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں اولاد، مال اور صحت سب تھا، یعنی وہ تمام چیزیں جس کے پیچھے آج پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اور ایوب علیہ السلام اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ اب وہ اس حال میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے اور اس کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرتے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ وہ کبھی بندے کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی بندے سے لے کر آزماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور اللہ نے ان سے سب کچھ لے کر انہیں آزمایا، جس میں سے سب سے پہلے اللہ نے ان کی دولت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دی تھی وہ ان سے لے لی اور انہیں اس طریقے سے آزمایا۔ سب سے پہلے جب وہ دولت ان کے پاس سے چلی گئی تو انہوں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور ان سے کوئی شکوہ یا سوال نہ کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم آج کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، ہمیں چند سال پروفٹ ہوتا ہے اور کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سے شکوہ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے ایوب علیہ السلام کی طرف سے۔ اب اس آزمائش کے بعد ان کی دوسری آزمائش شروع ہوئی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ اللہ نے ان کی تمام اولاد ان سے لے لی۔ ان کی اولاد ان کے سامنے ایک ایک کر کے فوت ہوگی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ترین آزمائش تھی، لیکن اس پر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان کا تیسرا ٹیسٹ لیا اور وہ ان کی صحت تھی۔ جب وہ صحت بھی ان سے چلی گئی تو انہوں نے صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ وہ 7 سال تک بیمار رہے۔ اور یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ ایک ایسی بیماری تھی کہ ان کے انٹرنل آرگنز میں صرف زبان اور دل کام کر رہا تھا، اور وہ اس زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ انہیں سکن کی بھی کوئی بیماری تھی۔ جب اس طرح سے ان کی صحت خراب ہو گئی تو لوگوں نے ان سے کنارہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے دوست بھی ان سے ملنے نہیں آتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اگر اللہ اس کو پسند کرتا تو اس کے ساتھ یہ کبھی نہ ہوتا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کبھی نہیں، میں جانتا ہوں یہ میری آزمائش ہے۔ اب ایک اور سبق جو ہمیں اس سٹوری سے سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی اس لیسن سے، اس بیماری والے فیز سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، یہ کہ تمام بیماریاں جتنا بھی ہیں ہمیں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے آزماتا ہے۔ اب ایک سٹیج ایسا آیا کہ ان کی اپنی بیوی نے ان سے سوال کر دیا کہ آخر یہ بیماری کب تک رہے گی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور وہ کافی زیادہ بیمار تھے۔ جب ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ کچھ افسردہ ہو گئے، کیونکہ ان کے قریبی شخص نے یہ کہہ دیا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، بلکہ ان کی بیوی نے ان سے یہ سوال کر دیا کہ یہ بیماری آخر کب تک رہے گی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتنے سال اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ 80 سال۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بیماری کو ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا پچھلے 7 سال۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو ابھی ان 80 سالوں کے برابر بھی نہیں ہوا ہے، میں کیسے اس سے سوال کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے کہا مجھے یقین ہے میرے رب پر، میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور چونکہ ان کو یہ سوال برا لگا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے شیطان نے نقصان پہنچا دیا ہے، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ اپنے پیر کو زمین پر مارو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو جو ہی انہوں نے زمین پر پیر مارا تو اس میں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ اس وقت ان کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ ٹھنڈا پانی اس کو اپنے اوپر ڈالو اور اس کو پی لو، اس سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے اس کو اپنے جسم پر وہ پانی ڈالا تو ان کی سکن ریکور ہونا شروع ہوگی، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پانی پیا تو ان کے انٹرنل آرگنز بھی ریکور ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب جب ان کی بیوی وہاں آئی تو انہوں نے کہا تم کون ہو اور ایوب کہاں ہے، اور تم ایوب علیہ السلام سے کافی ملتے جلتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہی ایوب ہوں اور میرے رب نے مجھے صحت سے نواز دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو کہ اپنے وعدے سے نہ ہٹنا جو تم نے کیا تھا کہ میں اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم گھاس سے بھرا گچھا بنا کر اس سے اپنا عہد پورا کرو۔ اللہ نے ہی ان کو سکھایا کہ وہ اپنا عہد کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ آپ تو اللہ نے ان کو طریقہ بتایا، کیونکہ گھاس سے بھرا گچھا اس سے اگر کوڑے مارے جائیں گے تو اس سے درد نہیں ہوگا۔ اور اب اللہ نے نہ صرف انہیں صحت دی بلکہ انہیں دولت اور اولاد سے بھی نواز دیا، وہ بھی معجزاتی طریقے سے اور پہلے سے زیادہ۔ اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف بھی قرآن میں بیان فرمائی ہے۔
اب اس پوری سٹوری سے یعنی ایوب علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے آزماتا ہے، پہلے دے کر پھر کچھ عرصہ لے کر۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ لے لیا ہے تو یقیناً یہ ہم پر عذاب ہے، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے نے عہد کیا ہے یا جس بندے نے کوشش کی ہے میرے دین کی طرف آنے کی، کیا یہ وہ واقعی میں سنسیئر ہے، یعنی وہ صرف زبان سے تو نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ اپنے کلام سے بھی میرے پر ایمان لایا ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ہم پر ایمان لے آؤ گے اور صرف زبان سے کہہ دو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے، ہم ہر ایک شخص کو آزمائیں گے اور ہر ایک شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی آزمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے پچھلی سٹوری جو پڑھی کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی ڈاؤن فال آئے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کبھی بھی اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یا کچھ بھی، کیونکہ جب انسان یہ سوال کر دیتا ہے تو وہ شکوے کے اس پہ آ جاتا ہے اور وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو یقین جانیں آپ ایک بہترین شخص ہیں اللہ کے نزدیک، کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے، اپنی آزمائش کے لیے، تاکہ وہ ان تمام دنیاوی محبتوں کو آپ کے دل سے نکال کر آخرت کی فکر اور اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے۔